سب سے پہلی اور بڑی خبر بلکہ بڑی خوشخبری اڈیالہ سے، جس کے مکین 25 کروڑ عوام کے محبوب رہنما کپتان مرشد پاکستان یعنی عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے اسپتال شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی کا معاملہ ہے، جبکہ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جعلی سرکار، اس کے وزراء، عہدیداروں، سہولت کاروں، یاروں بتاروں، شاپروں، ٹماٹروں نے ایسی فل ٹاس قیدی نمبر 804 کو دے دی ہے کہ اب یہ آگے جاتے ہیں تو کنواں ہے، پیچھے جاتے ہیں تو کھائی ہے، جگ ہسائی ہے، حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اور اصل حالات کیا ڈیولپ ہو رہے ہیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے، وہ نہ کرتے بھی جیت گیا۔ اس 14 جماعتی اتحاد سے فارم 47 کے ذریعے مارز وجود میں آنے والی حکومت سے وہ نہ کرتے ہی ان سے بھاری ہو گیا، ان کے اوپر بھاری پڑ گیا، اور حقائق بالکل ویسے ہی ہیں۔ اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات کیا رہیں گی وہ شیئر کروں گا۔ سہیل آفریدی صاحب نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے، وہ خدشہ کیا ہے وہ میں نے بتانا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا استعفیٰ بھیجا تھا نہیں بھیجا تھا فارم 47 کے وزیر اعظم کو، اس کی ڈیٹیلز، اور پھر رونت سے بھرپور ڈاکٹروں کے جملے، اس کے اوپر ہمارے انٹلیکچوئلز کی گفتگو، نون لیگ کے لیے مشکل وقت، اور پھر اشرافیہ کی مڈ بھیڑ سرحد یونیورسٹی کا واقعہ، کچھ وائرل ٹویٹس، وائرل بیانات بھی۔ اس لیے گزارش ہے آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بیل آئیکن یعنی گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ چینل کا لنک ہر ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، جائیں گے اس کو کلک کر کے جوائن کر لیں گے، آپ کا اور ہمارا رابطہ بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ احتجاج کرنا چاہیں، احتجاج کرنے کا جو سکہ رائج الوقت طریقہ ہے آپ کو پتا ہے، ایک ہی ہے، آپ نے منہ ادھر کرنا ہے، بس یہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی میں سارے بہترین کام کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سب سوٹھا چل رہا ہے بابا، سب سوٹھا چل رہا ہے، پاکستان کھپے سب سوٹھا چل رہا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ میں خام خواہ 14 بچے 1400 بھی مر جاتے، کسی نے نہیں پوچھنا تھا جناب۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹاپ سٹوری، یعنی یہ بڑی خبر ہے، خوشخبری ہے، بڑے دن سے آپ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز آئے تو وہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آگے چل کے، ذرا یہ رونت سے بھرپور رویہ ڈاکٹر صاحبہ کا، ایک ڈاکٹر صاحبہ ہے گائنی وارڈ کی، پیمز ہاسپٹل کی، ان کا نام ہے ڈاکٹر آصفہ۔ یہ کہتی ہیں سب کچھ ٹھیک تھا، انتظامات بھی ٹھیک تھے، عملہ بھی موجود تھا، جب آگ لگ گئی تو معصوم بچوں کو نہیں بچایا جا سکتا تھا۔ نومولود بہت حساس ہوتے ہیں، اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ان کو مرنے دینا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ اتنی حساسیت تھی تو کیا ان کے زندہ رہنے کی کوئی بنتی ہی نہیں تھی، کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، تو اس لیے موصوفہ کا جو کہنا ہے بالکل درست ہے۔ پھر کہتی ہیں ہم 36 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈاکٹرز اسٹاف کی غلطی نہیں ہے، سسٹم میں کوئی دیر نہیں ہوئی، ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں منہ ہیں، جتنے لوگ اتنی باتیں، لوگ گریبان کو آتے ہیں۔ محترمہ بہت ٹینشن میں تھی، مطلب جب سپیریئر لیول کے اوپر 2 نمبری اتنی بڑھ جائے کہ کوئی اپنی غلطی ایڈمٹ کرنے کو تیار نہ ہو، تو یہ تو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، یہ اچھے کام بھی کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا۔ میں اپنا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جب مجھے اڈیالہ سے، بلکہ اڈیالہ سے پہلے جب میں پولیس کسٹڈی میں تھا تو اس وقت میڈیکل کرانا تھا، جج صاحب نے کہا کہ میڈیکل کرائیں، ان کا چیک کریں کہ ان کے اوپر ٹارچر ہوا یا نہیں ہوا۔ اب پولیس نے پکڑا ہوا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی، پیمز ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں ایک ینگ ڈاکٹر بیٹھی تھی، ویری ینگ، میں نے ماسک لگایا ہوا تھا، میں نے ماسک بھی اتار دیا، اس نے پہچان بھی لیا۔ تو پولیس والے نے کہا کہ جن کا میڈیکل کرنا ہے، تو اس نے مطلب میرا بلڈ پریشر تک چیک نہیں کیا، اس بندی نے سیدھا لکھا 120/80 آل وائٹلز نارمل، یہ لکھ کے سٹیمپ مار کے دے دی۔ ایک بندہ جو یہاں پر نشانات لے کے پھر رہا تھا، اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے کہا میڈم مجھے ٹارچر کیا گیا، تو کہتی جائیں آپ ٹھیک ہیں، یہ کیا روانہ کر دیا۔ یہ میرا اپنا، میرے ساتھ جو واقعہ بیتا، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوا کرتے ہوں گے، لیکن اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے جتنے اچھے بن کر دکھائے جاتے ہیں۔ ابھی اسی سارے معاملے کے اوپر یہ ہمارے یہ ایک بچے کے والد ہیں وسیم بادامی کے شو میں، انہوں نے کہا کہ فجر کے وقت میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کے کان میں آذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ جب آگ لگی تو نرسری کے گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا، والدین نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو نکالا، ہماری مدد کے لیے نہ فائر بریگیڈ اور نہ کوئی اور عملہ موجود تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت کے بعد فائر بریگیڈ پہنچی، تب تک بچے جل چکے تھے۔ 4 سال بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا، اب میں کس سے ہر جانہ وصول کروں؟ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا کوئی مداوع ہی نہیں ہے۔
نہ پیسوں سے، نہ طفل تسلی سے، نہ دلاسوں سے، نہ زمین جائیداد سے، نہ دوسری تیسری چوتھی شادی سے، نہ اچھے بڑے حکمرانوں کے ساتھ سنگت سے. اس کا کوئی مداوع نہیں ہے. یہ اتنا بڑا لاس ہے جس کے ساتھ ہوا ہے وہی بہتر سمجھتا ہے. بس میں اس کے اوپر مزید کیا کہوں. بہرحال اس افسوسناک سانحے کے اوپر لوگ بہت بولیں، بہت زیادہ لوگ بولیں. میں اور لوگوں کی بھی گفتگو سن رہا تھا، جیسے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میرا پمس کے انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں. آج میں چلڈرن وارڈ میں آتش زدگی کا سن کر جائے حادثہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن پھر سوچا کہ وہاں بہت سی دکھی مائیں مجھ سے بہت کچھ پوچھیں گی. میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، صرف ان کے آنسو پوچھتا رہ جاؤں گا. آج پہلی دفعہ مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کے ماؤں کا سامنا کروں، لہٰذا میں واپس آ گیا اور اپنی بے بسی پر ہاتھ ملتا رہا. یہ حالات ہے. یہ متی اللہ جان صاحب، یہ وہ ریئل ٹائم صحافی ہیں جو وہاں پر گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا، کچھ نہیں جا سکے. جو وٹنس کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. متی اللہ جان کیا فرماتے ہیں سنیے. وہ کہتے ہیں ایک ماں جب نرسری میں آگ لگی تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ اس میں کود گئی اور آگ میں جھلستے ہوئے لوہے کے دروازے کو ہاتھ سے کھولا تو اس خاتون کے ہاتھ جل گئے. لیکن ڈاکٹر موصوفہ فرماتی ہیں کہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مرنے دینا چاہیے. یہ رضوان غلزائی کہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، کہ چونکہ کوئی قابل اور شریف انسان اس نظام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا ہائبرڈ نظام کو اس طرح کے نالائق اور مسترد شدہ لوگ ہی میسر ہیں. ظلم کے اس نظام کی چاکری کے بدلے نقویوں، واڈیوں اور کمالوں کو عہدے مل گئے. نالائقوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، اور اتنا تباہ کیا ہے کہ الامان الحفیظ کسی کو ریگریٹ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، کسی کو اس کے اوپر ملال تک نہیں ہے. یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فرماتے ہیں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ان ماؤں کو بھی قتل کیا جن کے پیٹ میں بچہ تھا. معصوم بچوں کی روحیں سوال کر رہی ہیں کہ ہمیں کس جرم میں مارا گیا. اے اللہ تو فرماتا ہے کہ میں طاقتور ہوں اور ظلم کا انتقام لیتا ہوں. پاکستان میں ظلم حد سے بڑھ چکا تو ان ظالموں سے انتقام لے. اب یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر مصطفیٰ کمال کو مریضوں کے خاندانوں سے بدتمیزی کرتے دیکھ کر یاد آ گیا کہ موصوف فارم 45 پر 33,000 ووٹوں سے ہار گئے تھے. یہ حالات ہیں. جب اس طرح سے مسلط شدہ ٹولہ ہو تو بندہ آگے کیا ہی کہے اور کیا ہی نہ کہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جس نے غفلت کی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں اور بھی بہت سارے لوگوں کا دیکھ رہا تھا. آج جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ قیدیوں نے پٹیشن ڈال رکھی ہے کہ ہمیں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرانے کی سہولت دی جائے. اس کا فیصلہ جس وقت تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ کی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جس کے حق میں بھی فیصلہ ہوگا تھوڑی دیر میں بتا دوں گا. لیکن اب میں ٹاپ سٹوری کی طرف آ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں ہمیشہ ٹاپ سٹوری دیر سے دیتے ہو. یہ جو پمس ہاسپٹل کا واقعہ ہے تو بہت بڑا سانحہ، افسوسناک سانحہ. اس کے اوپر جتنا ریگریٹس کیا جائے، جتنے ریگریٹس کیے جائیں اتنا کم ہے، جتنا اس کے اوپر ملال کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن یہ پمس ہاسپٹل کا سانحہ اٹ سیلف گورنمنٹ کے لیے ایک بیڈ پوائنٹ بن گیا. بیڈ پوائنٹ یعنی یہ سانحہ خان صاحب کے لیے اس لیے پلس بن گیا ہے کہ خان صاحب کے وکلا، خان صاحب کی برادری، خان صاحب کی فیملی بشمول جمائمہ، قاسم خان، سلمان خان، زلفی بخاری، یہ سارے جو پمس کی اوور آل انٹرنل کنڈیشن ہے اور سرکاری ہسپتالوں کے جو حالات ہیں اس کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہے کہ 14-15 بچوں کے ساتھ کیا ہوا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب کے ساتھ بڑے منت ترلے کیے گئے. میرے پاس اطلاعات ہیں مبینہ، مصدقہ، غیر مصدقہ، بیچ بیچ میں اڑتی کہ بڑے منت ترلے کیے گئے ہیں کہ آپ مان جائیں، آپ ہاسپٹلائز ہو جائیں یا پھر بنی گالا چلے جائیں یا ملک سے باہر چلے جائیں. یہ بار بار ان کے منت ترلے ہوتے آ رہے ہیں. بڑے بڑے جرنلسٹ جیسے حامد میر صاحب ہیں وہ اس کی کنفرمیشن دے چکے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ ایسا آئے گا، یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں، یہ میرا اب انالیسز ہے، یہاں پر خبر پلس انالیسز ہے. ایک پوائنٹ ایسا آئے گا، خود اپنی ریویو پٹیشن جو عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہے نا کہ انہیں جلد از جلد اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل منتقل کر دیا جائے، اس فیصلے کی ریویو پٹیشن کے اوپر خود یہ حکومت سرنڈر کرے گی، جس میں وہ کہتی ہے کہ ہم پمس ہاسپٹل خان صاحب کو چیک اپ کرا سکتے ہیں. اس کے اوپر حکومت خود سرنڈر کرے گی. اور حالیہ جو حالات ہیں اس کا فائدہ، یعنی ایک دفعہ شفا کی بجائے پمز لے جانے کا جو معاملہ اور واپس اڈیالہ لے جانے کا معاملہ، یہ خان صاحب کے لیے وہ جو امپریشن تھا ڈیل کا کہ کسی قسم کی بیک اینڈ کے اوپر کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اس امپریشن کو کل کرنے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوگا آنے والے دنوں میں. یاد رکھیے گا. اچھا، خان صاحب کب اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل ہو سکتے ہیں یا اس کے فوراً بعد بنی گالا یا زمان پارک؟ تو میں آپ کو ٹائم لائن دے دیتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ
बिफोर 20th ऑफ सितंबर मेरी ये राय है, मेरी ओपिनियन है कि खान साहब को अडियाला से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा, और इसमें पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा होगा, उसमें खुद गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और अपनी रिव्यू पिटीशन को सरेंडर करेगी, इस बात को सरेंडर करेगी कि पिम्स में उनका दाखिला ज़्यादा बेहतर था बजाय इसके कि शिफा ले जाया जाता या ले जाया जाए। तो वो खुद कहेगी कि पिम्स में नहीं ले जाना, इनको शिफा ही ले जाएं, क्योंकि शिफा बेहतर हॉस्पिटल है। हम जो अदालती अहकामात हैं उसके आगे भी सरेंडर करते हैं। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में ये आपको होता हुआ नजर आएगा। अभी मैं ज़रा ये डॉक्टर जावेद चौधरी साहब, ये कल मैंने एक ट्वीट किया हुआ था कि ये वाला केस भी बच्चों का, जो बच्चों के वार्ड के अंदर शहादत है 15 बच्चों की, वो केस भी खान साहब के ऊपर डाल दें, उसी को तकरीबन मिन वन कॉपी करने में तो मास्टर है। पाकिस्तान में लोग तो 2 मिनट लगाते हैं, कॉन्सेप्ट ही लेना होता है ना। ये कहते हैं पिछले 5 साल में जो वाकया होता है वो इमरान खान के खाते में डाल देते हैं। मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, जिम्मेदारी आपने कबूल तो करनी नहीं है, ये वाला काम भी, यानी पिम्स वाला काम भी इमरान खान के खाते में डाल दें। जो ये 15 बच्चे शहीद हो गए, ये भी तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, उन्होंने झंडे उठा रखे, डंडा भी उनके हाथ में था, इसलिए जला दिया गया। तो ये कौन कह रहा है? जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं जनाब। तो कॉपी करने में तो हम मास्टर हैं, आपको पता ही है। कल के व्लॉग में मैंने बात की थी और उसके ऊपर लोग बहुत हंसे भी हैं। तो अब आ जाते हैं जी कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये जुनैद सलीम साहब कहते हैं हुकूमत को लगता है उनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मोहसिन नकवी हैं। नून लीग की सरकार इस बारे में भी ठीक तज्जिया करने से कासिर है कि मोहसिन नकवी और तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। असल कहानी बैक एंड के ऊपर कुछ और है, ये इनको अभी समझ नहीं लग रही है, ये इनको बिल्कुल अभी समझ नहीं लग रही है। ये बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं राणे कोलों पूछ लो, अगर दिल फारिग ना होवे तो किसी और हिस्से कोलों माफ़ी मंगी जावे तो चल जाएगी। यानी वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का कमेंट था राणा साहब का कि 9 मई बहुत बड़ा जुर्म है और खान साहब और फिर बड़े बड़ों को इसमें सजा हो सकती है। तो इसके ऊपर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के कमेंट्स थे। खान साहब के हक में अब रमीज़ राजा साहब बोल पड़े हैं, सानिया मिर्ज़ा बोल पड़ी हैं, इंडियन डायस्पोरा बोल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी लोग बोलना शुरू हो गए हैं, ज़ारा नूर अब्बास बोली हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग। तो आप भी बोलना चाहें तो मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा।